اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ فتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا۔ اور پھر یہ عوام کے سامنے آیا۔ پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل۔ یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر۔ 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل۔ یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر۔ 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا۔ اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے، جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا۔ تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے۔ جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے۔ اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھی، اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو، چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہو گئی۔ کریشن ایکس نہیں لو، کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا۔ اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ۔ اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا۔ پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکلی، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی
बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुए, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होंगी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था ए पेंजियास और दूसरा था डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 में वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त कर ली। इनको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ। 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके ऊपर, क्या फिजिकली आपने प्रूव कर दी ये चीज। वो आज तक उस धमाके के असरात मौजूद है कायनात में। फिर 1989 से लेकर 1993 तक 4 सालों के लिए अमेरिका ने एक स्पेस शटल डिस्कवरी लॉन्च की ताकि फिजिकली खला के अंदर इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाए, और उसके ऊपर $160 मिलियन लगे। आप जाके जरा गूगल पे लिखें CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरी आपको विकिपीडिया बता देगा कि ये कैसे कैसे पहले हबल ने देखा, उसके बाद ये डिटेल्स आई और फिर 1989 में स्पेस शटल लॉन्च की गई। $160 मिलियन लगा के अमेरिका ने, और उस चीज को एस्टेब्लिश किया गया कि बिग बैंग जो है वो हुई थी। और मैं अक्सर बोलता हूं कि हर शय में इंसान को खुदा नजर आता है। ये भी लिटरेचर का जुमला है, ये ना कोई पकड़ लेके जी खुदा तो हमें नजर नहीं आ रहा, ये लिटरेचर का जुमला है। यानी क्रिएटर अपनी क्रिएशन की खूबसूरती से पहचाना जाता है। तो साइंटिस्ट ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त, डिस्कवरी करार दिया था बिग बैंग थ्योरी के एस्टेब्लिश होने को। बिग बैंग आज की डेट में थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और उनका हमने हैंड राइटिंग ऑफ गॉड देख ली है इसकी वजह से। तो ये सारे के सारे फैक्ट साइंस ने एस्टेब्लिश किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला को इस हवाले से समझना आसान हो।